تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اور میں ہوں عدیل اشرف ممدانہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے۔ پاکستان کے پاس ہزاروں اس طرح کے میزائل ہیں جو کہ زمین سے زمین پر اور زمین سے فضا میں جو ہیں وہ مار کر سکتے ہیں، کسی بھی دشمن کو تباہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان اپنے میزائلوں کے ذریعے کہیں پر بھی ایٹم بم پھینک سکتا ہے۔ اور اب پاکستان کے پاس سمندر سے بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان اپنی آبدوزوں کے ذریعے دشمن ملک پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو ایک کمی تھی کہ پاکستان فضا سے مطلب اپنے طیاروں کے ذریعے کسی ملک پر ایٹمی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان کے پاس جتنے بھی طیارے موجود ہیں، جن میں جدید ترین F-17 تھنڈر ہیں، F-16 ہیں، یہ کوئی بھی طیارہ جو ایٹمی میزائل کا حامل نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایٹمی میزائل کیری کر سکتا تھا۔ لیکن پاکستان نے یہاں پر پھر اپنی کاراگری دکھائی، اپنا جگاڑ لگایا، اور معراج طیارے جن کو پوری دنیا ریٹائر کر رہی ہے، ان کو جو ہے کباڑ میں بیچ رہی ہے، پاکستان نے ان طیاروں میں اپ گریڈیشن کی، ان میں جدید ریڈار لگائے، ان میں جدید ترین انجنوں کو نصب کیا گیا، جدید ترین الیکٹرونکس وارفیئر سسٹم لگائے گئے، اور پاکستان میں ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں یہ تمام پروسیسر ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد پاکستان نے پھر اپنا رات کروز میزائل بنایا، جس کو اس معراج طیارے کے ساتھ فائر کیا جا سکتا ہے۔ آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے رات کروز میزائل جو کہ ایٹمی صلاحیت کا حامل میزائل ہے، اس کو کس طرح کامیابی کے ساتھ فائر کیا۔ شاید آپ کے لیے یہ بات حیرانی کی باعث ہوگی کہ جو پاکستان نے اتنا جدید F-17 تھنڈر بنایا ہے، کیا وہ بھی ایٹمی میزائل فائر نہیں کر سکتا؟ اور امریکہ کا جدید ترین F-16 جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا طیارہ ہے، وہ بھی ایٹمی میزائل فائر نہیں کر سکتا؟ جی ہاں ناظرین، یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کے پاس جو F-16 موجود ہے اور F-17 تھنڈر جو موجود ہیں، وہ پاکستان کا جو ایٹمی میزائل ہے رات کروز میزائل، اس کو فائر نہیں کر سکتے۔ البتہ پاکستان کا جو ابھی جدید F-17 تھنڈر بلاک 3 ہے، اس میں یہ میزائل فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو رات کروز میزائل ہے، یہ لمبائی اس کی کافی ہے، اور F-17 تھنڈر کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں، اور جب F-17 تھنڈر اس کروز میزائل کو لے کر ٹیک آف کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ میزائل نیچے ٹچ کرے گا، یا پھر F-17 تھنڈر بلاک 3 اس کو لے کر ٹیک آف نہیں کر سکے گا۔ اسی وجہ سے میزائل اور طیارہ دونوں کے تباہ یا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اب پاکستانی ایئر فورس نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے رات کروز میزائل کا ایک جدید ورژن بنایا ہے، جس کی لمبائی F-17 تھنڈر بلاک 3 کے مطابق رکھی گئی ہے، تاکہ F-17 تھنڈر بلاک 3 بھی اس کروز میزائل کو فائر کر سکے۔ لیکن ہم اپنے اصل مدعے پر آتے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ہمارا جو معراج طیارے ہیں وہ ہمارے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ اس وقت کسی بھی ملک پر ایٹمی حملہ کرنے کے لیے نہ تو ہمارے کام آئیں گے F-17 تھنڈر اور نہ ہی کام آئیں گے F-16۔ اس لیے جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان نے اتنے پرانے معراج طیارے کیوں رکھے ہوئے ہیں، تو امید ہے کہ ان کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کے پاس جو معراج طیارے ہیں ان کی پاکستان کے لیے اہمیت اس وقت F-16 اور F-17 سے بھی زیادہ ہے۔ البتہ اب جو پاکستان نے طیارے خرید رہا ہے J-10C اور J-31، وہ ایٹمی میزائل سے لیس ہو سکتے ہیں اور وہ کسی بھی ملک پر ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس جو اس وقت طیارے موجود ہیں، لیکن پاکستان کے اگلے طیاروں میں سے صرف معراج طیارے ہی ایسا طیارہ ہے جو کہ کسی بھی ملک پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ اور ناظرین، معراج طیارے کی یہ اپ گریڈیشن خود پاکستان نے کی ہے اور اپنے ملک ایروناٹیکل کمپلیکس کیمرا میں کی ہے، اور پاکستانیوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ اصل میں یہ طیارے فرانس کے بنے ہوئے ہیں، اور فرانس سے ایک ماہرین کی ٹیم بھی ان طیاروں کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، اور انہوں نے ایروناٹیکل کمپلیکس کیمرا کا دورہ کیا تھا کہ پاکستان نے کس طرح ایک نکارہ طیارہ جن کو دوسرے ممالک ریٹائر کر رہے ہیں، پاکستان ان طیاروں کو دوسرے ممالک سے خرید کر کس طرح ایک ایٹمی طیارہ بناتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے جس کے ذریعے پاکستان نے ایک نکارہ طیارے کو ایک جدید ترین ایٹمی طیارے میں تبدیل کر دیا۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو معراج طیارے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اگر آپ کسی اور طیارے کے بارے میں، پاکستان کے کسی بھی دفاعی ہتھیار کے بارے میں، یا کسی بھی ملک کی دفاعی جو ہے ابیلٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔